السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ آج 13 مئی 2022 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے میں بٹ کوائن کا ٹیکنیکل انالیسس کروں گا، پھر آپ کو دو اسٹرانگ پروجیکٹ بتاؤں گا، اس کی سپورٹ اور ریزسٹنس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، اور ساتھ ہی کچھ اس میں فنڈامنٹل نیوز شامل ہوں گی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی۔ اگر ہم دیکھیں تو بٹ کوائن کی جو سپورٹ ہے وہ 29,000 کے پاس ہے اور 20,000 کے پاس ہے اس ٹائم سپورٹ، اور ریزسٹنس جو ہے وہ 35,000 کے پاس ہے، اور اس سے اوپر جو ریزسٹنس ہے وہ 38,500 کے پاس ہے۔ تو اگر آپ ڈیلی کا چارٹ دیکھیں تو کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو ڈیلی کی کینڈل ہے وہ 29,000 سے اوپر کلوز ہونی چاہیے، تو تقریباً اس سے اوپر ہی یہ کلوز ہوئی ہے، اس کے پاس ہی کلوز ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اچھا سائن تھا، کیونکہ کافی سٹرانگ سپورٹ تھی 29,000 کے پاس، تو یہاں سے کافی نیچے آیا ہے، تقریباً 24,500 پہ آیا بائنانس کے اوپر۔ تو دوبارہ سے یہ جو ہے وہ اس نے دوبارہ 29,000 کا جو سپورٹ لیول ہے وہ ریکلیم کر لیا ہے۔ یہ کینڈل بڑی ضروری تھی اوپر کلوز ہونے، اس لیے جو ہے وہ آج کی کینڈل بھی کافی گرین بن رہی ہے، آپ دیکھ لیں فل گرین ہے۔ تو جو ویکلی کینڈل ہے، یعنی کہ منڈے کو جو کینڈل کلوز ہونی ہے صبح 5 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق، وہ اگر 31,500 یا 32,000 پہ کلوز ہوتی ہے تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے مئی کے اندر، مئی 2021 کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں جولائی کے اندر، تو جو منیمم جو ویکلی کینڈل کلوز ہوئی ہے وہ 31,500 یا 32,000 کے پاس یہ کلوز ہوئی ہیں۔ تو یہاں تک اگر آتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جو ہمارا نیچے والا ایریا تھا بڑا ہی سٹرانگ ایریا بائنگ کا، تو اگر ہمیں دوبارہ اپورچونٹی ملے گی تو ہم اس میں لازمی بائنگ کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ہی وک بنی ہے، کافی لمبی وک بنی ہے، یہاں سے نیچے گئی ہے، تو اگر آپ یہ مئی جون جولائی میں اگر دیکھیں تو یہاں پر کافی دفعہ یہ وک آئی ہے 29,000 کے پاس، پھر اوپر پرائس چلے گئی ہے، پھر آئی ہے، پھر اوپر پرائس چلے گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو وک بن رہی ہے یہ بھی اس ٹائم تو یہ شو کر رہی ہے کہ یہاں پر جو ڈیمانڈ ہے بٹ کوائن کے جو بائرز ہیں وہ کافی زیادہ موجود ہیں۔ تو اگر تو یہ ویکلی کینڈل اوپر کلوز ہوتی ہے تقریباً 31,000-32,000 پہ کلوز ہوتی ہے، تو ہم دوبارہ جب پرائس نیچے آئے گی تو ہم اس کو لازمی بائی کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم ڈالر انڈیکس کی بات کریں تو ڈالر انڈیکس نے کل بلش کینڈل بنائی تھی، آج فی الحال ابھی ریڈ کینڈل ہے جس ٹائم میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیا رسپانس کرتا ہے۔ ویسے عموماً جو ہے وہ جب یہ پرائسز کے اوپر جا رہی ہو تو باقی مارکیٹ سٹاک اینڈ جو S&P ہے 500 ٹاپ 500 جو کمپنیز ہیں امریکہ کی، وہ نیچے آ رہی ہوتی ہیں جب ڈالر انڈیکس اوپر جا رہا ہو، بٹ کوائن کی پرائس پریشر میں ہوتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ یہ پرائس اس کی کافی اوپر آئی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بٹ کوائن نے بھی کافی اچھا جو ہے وہ رسپانس دیا ہے۔ اگر ہم بٹ کوائن کی ڈومیننس کی بات کریں تو بٹ کوائن کی ڈومیننس جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ڈیلی کی چارٹ پہ کافی زیادہ ہوئی تھی، تو آج جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اور جو آلٹ کوائن بھی کافی نیچے گرے تھے، کافی زیادہ آلٹ کوائن جو ہے وہ جو اچھے پروجیکٹس ہیں انہوں نے 100% تک بھی پروفٹ دیا ہے، اور ایون 200-300% تک بھی جو کچھ ٹوکن ہے وہ گئے ہیں۔ اگر ہم کوائن مارکیٹ کیپ پہ دیکھیں تو 24 آورس کے اندر سب سے زیادہ جو پروفٹ دیا ہے جو ٹاپ 100 پروجیکٹس ہیں اس میں گالا نے کافی اچھا پروفٹ دیا ہے، 63% جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اس نے پروفٹ دیا ہے۔ تو GMT نے بھی 57% دیا ہے، مانا نے دیا ہے 54%، اور اس طرح یہ XEC پروجیکٹ ہے ICP نے دیا ہے۔ تو مثلا نارملی میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو لسٹ ہے جنہوں نے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اس کے اندر جب یہ ڈپ آئی تھی تو اس میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا، ابھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو میں کیا کروں گا کہ جب نیکسٹ ڈپ آئے گی تو میں ان کوائنس پہ نظر رکھوں گا، تو اگر مجھے لگا تو میں اس پہ ان جو ہے پروجیکٹ پہ لازمی انویسٹ کروں گا، کیونکہ یہ اس ٹائم جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں فرسٹ ڈپ کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر آپ سینٹیمنٹس دیکھ کے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے سینٹیمنٹس 10 کے اوپر اس کی ویلیو ہے، ایکسٹریم فیئر کے اندر ہیں۔ اس ٹائم اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے اور نقصان کے چانسز جو ہے وہ کم ہیں۔ اس طرح اگر آپ ایتھیریم دیکھیں تو ایتھیریم جو ہے وہ اس ٹائم ٹریڈ کر رہا ہے جی 2137 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔
تو اس نے بھی تقریباً جو 1700 تک لاسٹ ٹائم جب آیا تھا یہ یہاں پر مئی جون جولائی میں یہ یہاں اس پرائس تک آیا تھا 1700 تک، لیکن اس دفعہ جو ہے اس نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے. بٹ کوئن تو 28,000 سے نیچے آ گیا تھا، 24,500 تک آیا تھا بائنینس کے اوپر، لیکن اس کی جو پرائس ہے اتنی زیادہ نہیں گری. اس کی پرائس جو ہے وہ 1815 تک گری ہے، یعنی کہ یہ اپنا جو ہے وہ جو اس نے ایک 1.5 سال کا جو لو تھا وہ نہیں بنایا. تو اس نے کافی اچھا پرفارم کیا، لیکن اس کی جو ابھی جو اس نے ریکلیم کرنا ہے جو سپورٹ، وہ 2275 کی. اگر اس سے اوپر ویکلی جو کینڈل ہے وہ کلوز ہوتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ایتھیریم بھی بلش ہی ہے، کیونکہ جو پچھلی مئی جون جولائی میں جو کینڈل کلوز ہوئی تھی وہ بھی 2275 جو ویکلی کینڈل ہے وہاں پر، جو منتھلی کینڈل ہے وہاں پر کلوز ہوئی تھی. تو اس دفعہ بھی منتھلی کینڈل کم از کم اس سے اوپر کلوز ہونی چاہیے. اس طرح رون پروجیکٹ بھی کافی نیچے آیا ہے جی. 4 تک میں نے اس کی بتائی تھی بائنگ پرائس، اس کے علاوہ جو ہے 6.48 پہ بتائی تھی میں نے بائنگ پرائس. اگر آپ نے ان پہ جو ہے وہ بائی کر لیا تو ہولڈ کریں، کیونکہ اچھا پروجیکٹ ہے. یہ انشاءاللہ اوپر جائے گا جیسے ہی بٹ کوئن اوپر جائے گا، لیکن ابھی یہ 4 سے نیچے بھی ٹریڈ کر رہا ہے. اور اس نے جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال کی جو اس کی وک بنتی تھی، تقریباً 3 تک اس کی وک بنی تھی، اس سے بھی نیچے اس کی وک بنی ہے. تقریباً 2.44 تک اس کی پرائس آئی ہے، لیکن ابھی یہ 2.44 سے اوپر 3.6 تک پرائس آ گئی ہے. اس کو بھی منتھلی جو ہے وہ کینڈل کم از کم جو ہے 4 سے اوپر کلوز کرنی چاہیے اگر یہ اس پروجیکٹ میں اگر جان ہے تو. اس طرح ہم کچھ فنڈامنٹلز کی بات کریں تو جو ایمریٹس ہے بہت بڑی کمپنی ہے، ایئر اسپیس کی کمپنی ہے یہ. ایمریٹس دبئی میں ایئر لائن کی کمپنی ہے یہ. تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہم جو پیمنٹس ہیں وہ بٹ کوئن کے ذریعے بھی لیں، یعنی کہ آپ ٹکٹس وغیرہ ان کی جو بائی کر سکیں گے وہ آپ بٹ کوئن کے ذریعے بھی بائی کر سکیں گے. اس طرح اگر آپ دوسری نیوز کی طرف آئیں تو یہاں پر جو ایک آن چین انالیسز ہے کرپٹو کوانٹ پہ یہ ڈیٹا ہے جی، جو ایکسچینجز سے دوبارہ جو کافی حد تک تقریباً 1,68,000 جو بٹ کوئن ہے وہ ایکسچینجز سے دوبارہ جو ہے وہ اپنے سافٹ والیٹ یا ہارڈ والیٹ میں چلا گیا ہے. جب ایکسچینجز سے جو بٹ کوئن ہے وہ ہارڈ والیٹ یا سافٹ والیٹ میں جاتا ہے تو یہ ایک بری سائن ہوتا ہے. لوگ اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر لیتے ہیں تاکہ جب پرائس اوپر جائے گی تو پھر اس کو سیل کر سکیں. تو یہ ایک بری سائن ہے. تو حالانکہ آپ دیکھیں تو یہ کچھ دن پہلے یہ جو بٹ کوئن ہے وہ ایکسچینجز پہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پرائس کافی نیچے آئی ہے. لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جو بھی انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی فیوچر کی ان کو بھی ڈی سی اے کیا ہے، اور ڈی سی اے کرنے کے بعد دوبارہ سے یا پھر نئی بائنگ کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے والیٹس کے اندر دوبارہ لے گئے ہیں. اسی طرح کل جب یہ نیوز آئی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے یہ نیوز آئی ہے تو بٹ کوئن نے دوبارہ سے پمپ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کی پرائس کافی پریشر میں تھی. جو یہ سیکرٹری ہیں جینٹ یلن، امریکہ کی ٹریجر کی سیکرٹری ہیں یہ، تو ٹریجر سیکرٹری ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کو کافی کنسرن تھے جو یو ایس ٹی ڈراپ ہوا ہے، اس کی ویلیو پیگ تھی $1 کے ساتھ، وہ جو ہے نا وہ نیچے گر گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کا لونا ٹوکن ہے وہ بھی کافی گر گیا ہے. تو یہ چاہ رہی تھی کہ ریگولیشن بھی ہو، ابھی بھی چاہ رہی ہیں ریگولیشن بھی ہو، اور ریگولیشن پہ یہ ورک بھی کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جو یہ اتنی بڑی کوئی جو ہے نا وہ ریئل تھریٹ نہیں ہے، جو اسٹیبل کوئنز ہیں اتنی بڑی اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے ایسی کہ اگر ان میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بہت بڑا کوئی فائنینشیل جو ہے نا وہ تھریٹ آ جائے گا. لیکن ہم پھر بھی اس کو جو ہے وہ لازمی اس کو ریگولیٹ کریں گے. تو جیسے ہی انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ ڈی پیگنگ از ناٹ ریئل تھریٹ ٹو فائنینشیل اسٹیبلٹی، تو اس سے جو ہے وہ بٹ کوئن کی پرائس میری نظر میں اس نیوز کی وجہ سے جو ہے بٹ کوئن کی پرائس کافی بہتر ہوئی ہے. کیونکہ جو سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وار بھی چل رہی ہے رشیا اور یوکرائن کی، اور یہ گلوبل صورتحال بھی ایسی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے جو بڑی پرابلم تھی وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، یو ایس ٹی کی وجہ سے. تو جیسے ہی یہ خبر آئی ہے تو اس میں جو پینک تھا وہ کم ہو گیا. اس کی لونا اور اس کی جو حالت ہے وہ تو ویسی کی ویسی ہی ہے، وہ تو نیچے گرتا جا رہا ہے، لیکن اس خبر کی وجہ سے جو ہے وہ جو پینک صورتحال تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو فن لینڈ ہے، فن لینڈ نے جو ہے وہ کہا ہے، ان کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم نیٹو کے ساتھ جو ہے وہ
ملنا چاہتے ہیں، نیٹو اتحاد کرنا چاہتے ہیں، ان کا رکن بننا چاہتے ہیں، تو یہ جو نیوز ہے اس کی یہ جو نیوز ہے اس کی وجہ سے جو جنگ کے خطرات ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں. اور اگر اس نیوز کو دیکھیں، اس فنڈامنٹل کو دیکھیں تو بٹ کوائن کی پرائس مزید گر سکتی ہے. جیسے ہی وار شروع ہوئی تھی یوکرائن اور رشیا کی تو بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ مسلسل نیچے گرتی گئی. اور ابھی انہوں نے کہا کہ جو رشیا ہے وہ رشیا کہتا ہے کہ جی یہ جو منصوبہ ہے اس سے یورپ جو ہے مزید غیر مستحکم ہوگا. تو ابھی آپ دیکھیں اگر میپ کے اندر یہ رشیا ہے جی، تو رشیا کے ساتھ تقریباً یہ فن لینڈ ہے. تو یہ جو سارا جو بارڈر ہے تقریباً 1340 کلومیٹر کا بارڈر ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اتنا بڑا بارڈر ہے، یہاں پر وہ اگر نیٹو ان کیس یہ رکن بن جاتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ رشیا کے ساتھ تھریٹ ہوگا اور نیٹو ان کے بارڈر تک پہنچ جائے گی. پہلے یوکرائن بننا چاہ رہا تھا، تو یوکرائن کیونکہ ڈائریکٹ اس کے بارڈر سے جو ہے وہ اٹیچ ہے تو رشیا نے یوکرائن کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا. تو اگر ایکسپیکٹیشن یہی ہے اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں تو رشیا اور اگریسو ہو جائے گا، یہاں پر مزید جو ہے نا وہ اپنا اٹیک تیز کر سکتا ہے، یا شاید جو ہے وہ فن لینڈ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اپنی اگریشن دکھائے کسی طرح بھی. تو اگر یہ جو جنگ ہے یہ طول پکڑتی ہے تو مزید جو ہے وہ جو صرف بٹ کوائن نہیں باقی جو مارکیٹس ہیں اور جو بھی فائنینشیل کنڈیشن ہے دوسرے ملکوں کی بھی وہ بھی مزید ڈاؤن ہو سکتی ہے. مارکیٹس باقی جو مارکیٹس ہیں پاکستان کی دنیا بھر کی وہ مزید گر سکتی ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہے جی. کل میں آپ کے لیے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.